بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ہم نے اپنی پہلی تقریر اور اسپیچ میں اس بات کو ثابت کیا تھا عقلی طور پر مثالوں کے ذریعے سے کہ اس کائنات کا صرف ایک ہی خالق اور مالک ہے، اور وہی ہم سب کا معبود حقیقی ہے۔ آج کی اس اسپیچ اور تقریر میں ہم مذہبی اعتبار سے اس بات کو ثابت کریں گے کہ دنیا کے مذاہب میں اللہ رب العزت کی ذات کا کیا تصور اور کیا وجود ہے۔ لہذا اگر ہم اپنے ملک ہندوستان کی اکثریت، جس کی تعداد ہمارے ملک میں بہت کثیر انداز میں ہے، لہذا ان کا مذہب ہندوازم سے ریلیٹڈ ہے، لہذا ہندوازم میں اللہ رب العزت کی ذات کا کیا تصور ہے، ان کی مذہبی کتابوں سے اس بات کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر ہندوؤں کی کتاب یجروید، اتھروید، ساموید اور اس کے علاوہ گیتا اور بہت ساری اور پرانی دیگر کتابیں جن میں اللہ رب العزت کا ایک تصور اور خاکہ انہوں نے پیش کیا ہے۔ لہذا آج ہم اس بات کو ہندوازم کے اعتبار سے کہ ان کی مذہبی کتابوں میں اللہ رب العزت کی ذات کا کیا تصور ہے یہ بات بتلائیں گے۔ ہندو مذہب کی ایک کتاب بہت پرانی جس کا نام اپانیشد ہے، اس میں ایک شلوک ہے، اور وہ شلوک اس طرح سے ہے ایکم ایکودیتم، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایشور یعنی اللہ صرف ایک ہے، دو نہیں ہے۔ اسی کا ایک شلوک یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو نہ کسی نے جنا ہے، نہ اللہ رب العزت نے کسی کو جنا ہے، یعنی نہ اس کا کوئی ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ اس کا کوئی رب ہے۔ ہندو مذہب کی ایک بہت مشہور کتاب اور پڑھی جانے والی کتاب گیتا، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے اس کے اندر یعنی بھگوان کہ میں ایشور ہوں، مجھے کسی نے پیدا نہیں کیا، میری کوئی شروعات نہیں ہے، اور میں ہی تمام عالمین کا پالنہار اور رب ہوں۔ اسی طرح جب یجروید کی دنیا میں ہم قدم رکھتے ہیں تو یجروید میں یہ ملتا ہے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں ہی ست ہوں، میرے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ صرف گھڑے ہوئے دیوتا ہیں، البتہ مجھے سادھو اور سنت مختلف ناموں سے پکارتے ہیں، جیسے کہ مذہب اسلام کے اندر بھی اللہ رب العزت کو 99 صفاتی ناموں سے پکارا گیا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات نہیں بدل سکتی ہے۔ ہندو مذہب کی کتابوں میں اسی طرح یجروید میں یہ لکھا ہوا ہے، ناتستے پرتما استی، یعنی اللہ رب العزت کی کوئی بھی پرتما نہیں ہے، اور پرتما کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا کوئی اسٹیچو، اللہ رب العزت کی کوئی شبیہ، اللہ رب العزت کی کوئی شکل، اللہ رب العزت کی کوئی تصویر نہیں ہے۔ لہذا اب اللہ رب العزت کا کوئی خاکہ پیش کرنا اپنی عقلی اعتبار سے یہ بالکل جائز اور حرام۔ اسی وجہ سے مذہب اسلام کے اندر بت پرستی ناجائز اور حرام ہے، اس لیے کہ جب اللہ رب العزت کی کوئی شبیہ، تصویر اور کوئی شکل متعین نہیں ہے اور اس کو کوئی عقل نہیں ایک اعتبار سے سما سکتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے پھر کسی کا اللہ رب العزت کا خاکہ تیار کرنا یا اس کی کوئی مخصوص شکل اور صورت کو بنا دینا اور پھر اس کی استھاپنا اور پوجا کرنا یہ بالکل بھی مذہب اسلام کے اندر ناجائز اور حرام ہے، اور قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا خالق ہے، مالک ہے، لہذا مذہبی روشنی سے بھی اور عقلی روشنی اور دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ ہی حقیقت میں ہم سب کا خالق، مالک، پالنہار ہے۔ لہذا سب انسانوں کو چاہیے کہ صرف ایک ایشور، ایک اللہ، ایک رب، ایک گوڈ اور ایک بھگوان کی پوجا کریں، اور وہ ایسا ہے کہ ہماری آنکھیں اس کو دیکھ نہیں سکتی، ہماری عقل اس کا تصور نہیں کر سکتی، البتہ عقل اس بات کو مانتی ہے کہ ایشور اللہ ہے، اور مذہب کی بنیادوں پر تمام مذاہب میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کا تصور ہے، اور اللہ رب العزت حقیقت میں معبود برحق ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ جب عام مذاہب کی دنیا میں قدم رکھیں گے اور تمام مذاہب کو ٹٹولیں گے تو ان کی بنیاد میں آپ کو یہ بات دیکھنے کو، پڑھنے کو اور سننے کو ضرور ملے گی کہ یقیناً اس کائنات کا خالق، مالک اور چلانے والا صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے۔ لہذا جو خالق ہوتا ہے وہی معبود برحق ہوتا ہے۔ لہذا جب یہ بات ثابت ہوگی کہ اللہ ہی سب کا خالق ہے تو اللہ ہی سب کا مالک ہے، لہذا اللہ ہی کی پوجا اور عبادت بھی کرنی چاہیے۔ لہذا اب اگر کوئی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی پوجا کرتا ہے اور بتوں کے آگے جھکتا اور اپنی منتیں مانگتا ہے تو صرف وہ گمراہ ہے اور اللہ کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، وہ اللہ کا نافرمان اور باغی ہے۔ اس کو چاہیے کہ اللہ کے دربار میں آئے، اس کے آگے سجدہ ریز ہو۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اگر میری بات کسی پر پہنچے گی تو انشاءاللہ ضرور دل پر اثر ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔